السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آپ سب کی دعائیں. آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ اگین بہت سینسٹیو ہے، اور اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی بات تھوڑی بہت کر چکی ہوں، لیکن آج پھر میرا دل کیا اس ٹاپک پہ ایک بات کی جائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شادی چاہے ارینجڈ ہو یا لو میرج ہو، شادی کا مطلب شادی ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے نا لڑکے اور لڑکی کی، تو وہ سمجھیں کیا وہ پریکٹیکل لائف میں ان ہو گئے ہیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں آپ کی ایکسپیکٹیشن سے، آپ کی امید کے مطابق نہیں ہوتی، اور نہیں ہوتی بھی ایسا ہی ہے کہ پریکٹیکل لائف بہت ڈیفرنٹ ہے. کہ جو ہم لوگ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ مائنڈ میں کرتے ہیں کہ ہم، جیسے وہ کہتے ہیں نا خواب خیال اور شہزادہ اور شہزادی، ٹھیک ہے شروع کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ عرصہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں نا، عورت نے گھر کو سنبھالنا ہے اور مرد نے باہر سے کما کے لانا ہے. کچھ ورکنگ وومنس بھی ہیں جو باہر سے کماتی بھی ہیں، وہ گھر کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور فیس کرنی ہے. بابا کی پریاں، بابا کی بیٹیاں، اتنا لاڈ اپنے بیٹیوں کو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یکدم سے جب وہ ریفیوزل سنتی ہے نا، یا یکدم سے سم ٹائم ہم اپنے ہسبینڈ سے کوئی ہارش ورڈ سن لیتے ہیں نا، تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اصل میں ہوتا کیا ہے دیکھیں نا، جب ہم اپنی بچیوں کو پال رہے ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں ٹف ٹائم میں نہیں پال رہے ہوتے، ہم انہیں بڑے لاڈ سے، بعض اوقات ان کی غلط بات کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کو کسی بات سے نہیں بھی روکتے جو کہ ہمیں روک دینا چاہیے. اس لیے روکنا چاہیے کہ جب وہی چیزیں باہر کے لوگ لائک ان لاز ہوں گے، ہسبینڈ ہوگا، جب ہمیں منع کرے گا نا تو ہماری بچیوں کو بہت برا لگے گا. اور سب سے پہلے ایک اور بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ جس انسان کی بیٹی ہے نا، وہ یہ سوچے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کر رہا ہے. بس یہ سوچے، کیونکہ جس طرح کا سلوک آپ اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے نا، یہ مکہ فاتح عمل آپ نے دنیا میں ہی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سلوک ہوتا دیکھنا ہے. یہ ایک فطرتاً عمل ہے. آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی خیال کرتے ہیں. خدمت یہ نہیں کہ اس کو کھانے بنا کے دے رہے ہیں یا کچھ، کھانا بنانے میں بھی برائی نہیں ہے، مدد کرتے ہیں، کچن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ چیزیں اگر مرد باہر سے تھکا آیا پھر تو اس کا نہیں جواز بنتا نا کہ وہ کچن میں جائے اور کوکنگ کرے اور بیوی کے لیے کرے. جو مرد کے فرائض ہے وہ مرد ادا کرے، جو عورت کے فرائض ہے وہ عورت ادا کرے. لیکن اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اچھے طریقے سے اپنی زندگی کی ڈیوٹیوں کو پورا کر رہے ہیں، تب بھی اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے نا، بدتمیزی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، روڈ ہوتا ہے، تو یہ سوچ لیں اگر آپ کے پاس بیٹی ہے نا تو بس اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے نا جو بندہ، وہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جاتا. اپنی بیٹی کو جس طرح سے آپ محبت سے پال رہے ہیں نا، وہ بھی اگر آپ کے گھر آئی ہے نا تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی یا بیٹی ہے. اگر اس کے پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ ان کی بیٹی ہے. اگر وہ دکھی ہوتی ہے نا تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور اس کے ماں باپ کتنے دکھی ہوں گے. اب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا مرد حضرات جن سے میں مخاطب ہوں، کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہیں اور وہ دکھی ہے، آپ کی کسی بات سے دکھی ہو رہی ہے، لائک سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کوئی بڑی بات نہیں چاہیے ہوتی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ جو آپ منہ سے بول دیتے ہیں نا اور بیوی دکھی ہو جاتی ہے نا، تو اس کی بھی پکڑ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مرد ہی ہر جگہ پہ غلط ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سم ٹائم عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے. کچھ چیزوں پہ عورتوں کو بھی درگزر کرنی چاہیے. سمجھدار عورتیں ہمیشہ درگزر سے چلتی ہیں. درگزر یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں سنیں، آپ بدتمیزیاں سنیں، آپ بد اخلاقی سہیں. حق کے لیے بات کرنا کبھی غلط نہیں ہوتا. اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں تو ضرور بات کریں. لیکن آپ کو اگر لگ رہا ہے نا کہ اگر حق سچ کی بات کرتے ہوئے آپ کے گھر میں پرابلم آ رہی ہے تو تھوڑا سا نا مصلحتاً چلیں، مصلحت کے ساتھ بات کیا کریں تاکہ اگلے کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا میسج بھی اس تک پہنچ جائے. اگر کچھ بھی آپ نہیں کر سکتی تو میری پیاری بہنوں ایک کام کر لیں، اللہ کو اپنا جو ہے نا وہ بنا لیں، ایک ساتھی بنا لیں کہ اللہ سے ہر بات کر لیا کریں. کوشش کریں کہ جو معاملات آپ کے خود سے حل نہیں ہو رہے نا، آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے اپنا حل مانگیں. اور میں کہتی ہوں آپ اٹھیں گی نا، آپ کو خود بخود اس چیز کا حل نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اپنی زندگی کہ میں اسے کیسے لے کے چلوں. ظاہری سی بات ہے اگر آپ کے پیرنٹس
آپ کے کچھ چیزوں میں کیا اکثر چیزوں میں آپ کی مداخلت نہیں کرتے. اسی طرح سیم اگر آپ کے ان لاز میں آپ کے ساس سسر نہیں ہیں، بڑے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ سیپریٹ رہتے ہو، تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس طرح لے کے گھر کو چلو. تو اکثر اوقات میں کیا کرتی تھی، میں اللہ سے کہتی تھی اللہ پاک میری مدد فرما، اللہ پاک مجھے اس چیز کی ایک رہنمائی دے دے، اللہ پاک مجھے بتاؤ کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو یقین کریں کہ میری بہت سے مسئلے اس طرح حل ہوئے. اور دوسری بات آپ کو یہ کہتی چلوں کہ اپنے جو مسئلے ہیں، اپنے جو تکلیفیں ہیں، کبھی ہر راہ چلتے بندے سے مت شیئر کریں. کسی بھی راہ چلتے بندے کو آپ کی تکلیفوں سے، آپ کے مسائل سے کچھ نہیں پڑا ہوا، کچھ کسی کو نہیں اس سے سروکار ہے، کسی کو کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑتا. آپ کی پریشانی ہے نا، آپ کی پریشانی ہی رہنی ہے. اگر آپ 10 لوگوں کو بتائیں گے نا تو وہ 10 لوگوں سے نہیں، وہ 100 لوگوں میں چلی جائے گی. خام خواہ میں آپ کے گھر کی، آپ کے شوہر کی بے عزتی ہوگی. دیکھیں نا، الٹیمیٹلی آپ نے رہنا اپنے شوہر کے ساتھ ہے. اگر آپ رہ سکتی ہیں ایسا ہسبینڈ ہے جو کہ آپ کو مارتا پیٹتا نہ ہو، آپ کو تنگ نہ کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر دکھی کرتا ہے یا ہو جاتے ہیں آپ. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی مینٹلی تھوڑا سا اپسٹ ہوتے ہیں، یا ہم لوگ اس طرح سے اپسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی ہم لوگ ویک ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات بھی کر جاتا ہے نا، ہمارا ہسبینڈ کر جائے تو ہم بہت دل پہ لے لیتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ وہ اپنے مسئلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خود حل کریں. میں کہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں نا، لوگوں سے بات کریں گے، 80% لوگوں کو تو آپ کی کسی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور جو باقی 20% ہیں اگر وہ سنیں گے تو وہ خوش ہی ہوں گے کہ اچھا ہے یہ بندی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، ہم اس دکھ تکلیف میں نہیں ہیں. 1% کہہ لو، 0.something% جو ہوتے ہیں نا، 0 والے، وہ بندے ہوں گے جو آپ سے کنسرنڈ ہوں گے، ان کو آپ کی تکلیف سے تکلیف ہوگی، اور ان میں آپ کا ہسبینڈ بھی آتا ہے. لٹرلی اس میں آپ کا ہسبینڈ آتا ہے، اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ آپ بات کر کے زیادہ ہلکا فیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات کریں. اور بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ادھر ادھر بات کرنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، الٹا زیادہ بدمزگی بنتی ہے، زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی سی بھی اگر پریشانی ہے نا، تو اپنے ہسبینڈ سے خود بات کریں. اور اگر بات کرتے ہوئے آپ کو لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بات بگڑے گی یا آپ کو مزید آپ دکھ میں چلی جائیں گی، تو اس چیز کو پھر اوائڈ کریں، اگنور کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ یہاں پہ مجھے یہ بات بول جائے گا، تو اس چیز کو چھوڑ دیں، وہیں چھوڑ دیں، اور بالکل کوئی ذکر نہ کریں. لائٹ سا فیل کریں اور کروائیں بھی. یقین کریں کہ آپ کچھ عرصہ ایسا کریں گی نا، آپ کے ہسبینڈ کی بات ہی میں کر رہی ہوں، کہ وہ خود پریشان ہو جائیں گے کہ میں اسے کچھ بھی بات اب کر جاتا ہوں تو یہ ریئیکٹ ہی نہیں کرتی. جب آپ ریئیکٹ کرنا، ہر بات پہ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو بہت سے مسئلے آپ کے یہیں پہ حل ہو جائیں گے. اوائڈ کریں، اگنور کریں چیزوں کو. اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے، اگر آپ محبت کرتی ہیں اور رہنا چاہتی ہیں، تو چیزوں کو اوائڈ کریں، اگنور کریں. میری ایک سبسکرائبر انہوں نے مجھے آج میسج کیا، اور میں سچ میں تھوڑا سا دکھی ہوئی کہ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ بھی اس فیز سے گزرے ہوئے ہیں، ابھی بھی سٹل گزر رہے ہیں. سم ٹائم ہم لوگ بھی دکھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت ایکسپیرینس کوئی ہو گیا ہے اور ہمیں اب دکھ نہیں ہوتا، یا ہم دکھ سے بھلا تر ہو گئے ہیں. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات نا میں اب چیزوں کو نا اوائڈ کر دیتی ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے اور میرے ہسبینڈ کی کوئی بات ہوئی، اور یقین کریں کہ میں ان سے جب میں نے جواب سنا نا، میں نے اس چیز کو وہیں چھوڑا اور میں نے وہ جگہ چینج کر لی. میں اٹھ کے ایک روم میں آئی ہوں، ٹی وی آن کیا ہے، ٹی وی دیکھنے لگی ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے ہسبینڈ کو ریئلائز ہوا کہ میں اس سے بول گیا ہوں، اور یقین کریں کہ معاملہ وہیں سیٹل ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ فوری ریئیکٹ نہ کیا کریں. اگر آپ دکھی ہوتے ہیں نا، تو دکھ کا بھی اظہار نہ کریں. میں کہتی ہوں انسان ہے نا بہت دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں. اپنے چیزوں پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو قابو کریں، اپنے نفس کو قابو کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سٹیبل کر لیں کہ میں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہوں کہ میں نے اب کسی بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا. کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جاتا ہے. سکون کی زندگی کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ٹپس ہیں، جو کہ اگر آپ اپنا لیتی ہیں نا، تو آپ بڑی ساری پریشانیوں سے نکل جاتی ہیں. لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، دونوں میں محبت کی اور قدر کرنے کی اور
اتفاق سے رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا کہ آپ کو ایک دوسرے کی چیزیں اوائڈ اور اگنور کرنا بھی آنا چاہیے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی بات کسی کی پکڑ لیں گے نا اور اسی بات کو لے کر چلتی رہیں گی، خود بھی تکلیف میں رہیں گی، اگلا بھی تکلیف میں رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور اور اوائڈ کریں۔ ہاں اگر کوئی بڑا معاملہ ہے تو پھر ڈسکس کریں، پھر بات کریں، بات بھی اس طریقے سے کریں کہ آپ کی لڑائی کی طرف نہ جائے، بات سلوشن کی طرف جائے، حل نکلے۔ اور اگر آپ کی بیٹیاں ہیں نا تو بیٹیوں کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ بچے، زندگی کمپرومائز کا نام ہے، کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ کمپرومائز مین یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مارو اور ہر بات سہتے جاؤ۔ کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک رشتے میں ہیں نا اور اگر آپ وہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو رشتے کو نبھانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ صرف عورت کمپرومائز کرے، دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائیں، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں۔ آج تو میں کہتی ہوں آج کا دور ایسا چل رہا ہے نا کہ اس میں ہمیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے لیے کے جو اچھے نصیب کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں، بیٹا ہو بیٹی ہو، دونوں کے نصیب اچھے کریں، کیونکہ جو آنے والی ہے اس کے مزاج کا آپ کو نہیں پتہ، اور جہاں آپ نے اپنی بیٹی دینی ہے ان لوگوں کے مزاج کا آپ کو نہیں پتہ۔ اچھے نصیب کی، اچھی قسمت کی، اچھی آگے جو ہے نا ان کے فیوچر ان لاز کی جو ہے یہ جو ضرور دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں کرے گا اور آپ کے بچوں کے لیے نا اللہ پاک بہت سے راستے نا ہموار کر دے گا۔ اور جو میری بہنیں جن کے بھی بچے نہیں ہیں، اگر وہ اپنی لائف میں ابھی نیولی میرڈ ہیں، ابھی انٹر ہوئی ہیں، تو یقین کریں کہ چھوٹے چھوٹے گر ہیں، ان کو گر کہتے ہیں، ان کو ٹپس نہیں کہتے، ان کو گر کہتے ہیں، کہ یہ گر اپنا لیں گی نا تو آپ کی زندگی بہت سکون والی اور بڑے اطمینان والی ہو جائے گی۔ اور میں کہتی ہوں جو عورت کہتی ہے نا کہ میں بہت چلاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، کوئی چلاکی ہوشیاری ان رشتوں میں کام نہیں آتی، سمجھداری کام آتی ہے۔ سمجھداری جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ سمجھدار ماں ہے، سمجھدار خواتین ہیں، سمجھدار ہاؤس وائفس ہیں، سمجھدار ورکنگ وومنز ہیں، جب تک آپ سمجھداری کے ساتھ کام لیں گی نا آپ کی زندگی بڑے سکون سے چلے گی۔ اگر آپ کہیں گی نا کہ میں بہت چلاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، مجھے ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، نہیں، آپ جب تک سمجھداری سے کسی بندے کو دیکھیں گی، آبزرو کریں گی، پھر آگے سے جواب دیں گی نا تو وہ آپ کی جو ہے نا بہت سے مسئلے یہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اپنے ہر رشتے میں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے، چاہے وہ ان لاز کے ساتھ ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، فرینڈس کے ساتھ ہے، سمجھداری سے اپنے رشتوں کو لے کے چلے نا تو سچ میں رشتے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی رشتہ آپ کو لگتا ہے بہت ٹاکسک ہے نا اور اس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتی تو خدا را اس رشتے کو پھر چھوڑ دے۔ اپنی زندگی ایک ہی دفعہ آپ کو ملی ہے اور یہ زندگی آپ نے سکون سے گزارنی ہے۔ سکون کے لیے ایسے ٹاکسک بندے سے پھر دور ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ بھی سکون میں آئے اور آپ کی زندگی بھی جو ہے نا صحیح ٹریک پہ چلے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو کس بندے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر تو آپ خود انوالو ہے نا، اگر آپ کی ہی وجہ سے کچھ ایسا ایشو ہو رہا ہے تو اس کو خود سارٹ آؤٹ کریں۔ اور اگر کسی انسان کی وجہ سے جو باہر کا بندہ ہے آپ کے گھر میں پرابلم ہو رہی ہے نا تو اس بندے کو اپنی زندگی سے پھر آؤٹ کریں، کیونکہ ایسا بندہ آپ کی زندگی میں مزید پرابلمز پیدا کرے گا، آپ میاں بیوی کے جو رشتے کو مزید کمزور کرے گا۔ اور اگر کمزوریاں جو ہے نا اور اگر نا اتفاقیاں سٹارٹ میں پیدا ہو گئی نا تو پھر زندگی بہت ہی لمبی ہے اور اس کو آپ نہیں لے کے چل سکیں گے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہی ہے نا کہ آپ سمجھ نہیں پا رہی تو چیزوں کو پہلے سمجھیں اور اوائڈ اور اگنور والا جو گر ہے نا اس کو اپنا لیں تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ سمجھدار عورت ہمیشہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو نا بہت ہی محبت سے سنوار کے لے کے چلتی ہے۔ آج جتنے بھی گر میں نے اپنی بہنوں کو بتائے ہیں ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر سمجھ آئے تو ضرور عمل کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔